محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے اپنے جوان جہان بیٹے کی ایسی حالت نہ دیکھی جاتی تھی۔ وہ تو جیسے غم سے دیوانہ ہوا پھر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سنبھالتی یا اس ننھی جان کو جس کو دنیا میں آئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی۔ میرا بیٹا جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا تھا، اچانک ہی وہ اپنی دنیا سے کٹ گیا تھا، اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ چند دن پہلے ہی تو میرے گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ میرے بیٹے کی شادی کو بھی 1 سال ہی مکمل ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے باپ بننے کی خوشخبری دے دی تھی۔ ہم سب بہت زیادہ خوش تھے، خاص طور پر وہ خود جو اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس آنے والے مہمان کے لیے ہزاروں خواب سجا چکا تھا۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ زچگی کے دوران کچھ پیچیدگیوں کے باعث اس کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ ننھا وجود جسے خوشیوں کی نوید بننا تھا، اب وہ میرے بیٹے کے لیے ایک درد بن چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے بغیر اس بچے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر بار جب وہ اسے دیکھتا، اس کی آنکھوں میں درد اور بے بسی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں بھی دو دھاری تلوار پر چل رہی تھی۔ ایک طرف میرا بیٹا تھا جو بکھر چکا تھا، اور دوسری طرف وہ معصوم بچہ جو ماں کے لمس سے محروم تھا اور جسے باپ کے سائے کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے کئی بار اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ چپ چاپ اپنی دنیا میں گم تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ اس بچے سے نفرت کرنے لگا ہے، جیسے وہ اس کی بیوی کی موت کا ذمہ دار ہو۔ اس دن میرے دل پر قیامت ٹوٹ گئی جب میرا بیٹا میری ہی گود میں سر رکھ کر کہنے لگا، ماں میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میری روح کانپ گئی تھی کہ وہ بھلا اپنی ہی اولاد کی ذمہ داری لینے کو تیار کیوں نہیں تھا۔ مجھ سے اس چھوٹے سے بچے کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بچے کے لیے ایک عورت کو اپنے بیٹے کی زندگی میں ضرور لے کر آؤں گی۔ مجھے امید تھی کہ آنے والی عورت میرے بیٹے کو ضرور سنبھال لے گی۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے دوسری بار لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ میرا بیٹا انکار کرتا رہ گیا تھا کہ وہ دوبارہ کسی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنائے گا، مگر وہ میری ضد کے آگے اسے ہار ہی ماننا پڑی تھی۔ میں اس کے لیے دوسری بار بھی چاند سی دلہن لے کر آئی تھی۔ میری پہلی بہو بھی بلا کی حسین تھی اور دوسری بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت مشکل سے اس لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے راضی کر لیا تھا، کیونکہ وہ تو اس دوسری بیوی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں بھلا اس عمر میں کہاں اس چھوٹی جان کو لے کر ماری ماری پھرتی رہتی۔ اس لیے میں نے اس آنے والی نئی بہو کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی سنبھلنے لگا تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو زندگی میں واپس لانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ جو مسکرانا بھول گیا تھا اب زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا تھا۔ میں مطمئن تو تھی، مگر ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو اسٹور روم سے نکلتا ہوا دیکھا۔ وہ شاید وہاں سویا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں سونے کی بجائے الگ اسٹور روم میں سوتا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اس کو اس کی بیوی کے پاس بھیجا تھا، مگر جب میں نے اپنی بہو کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو بھاگ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا نام تبسم ہے۔ میرا تعلق وہاڑی کے گنجان آباد علاقے سے ہے۔ اماں ابا نے کم عمر میں ہی میری شادی کر ڈالی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بڑی خواہش نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اپنی قسمت پر شکوہ کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ وہی زندگی گزاری تھی جو میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور اسی پر شکر کرتی تھی۔ میرے شوہر حبیب ایک محنتی مگر کم گو انسان تھے۔ وہ ایک فیکٹری میں معمولی سی نوکری کیا کرتے تھے، جس سے ہم دونوں کا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، مگر خاموشی سے اپنے سارے فرائض بخوبی نبھاتے تھے۔ ہماری شادی کے ابتدائی سال بہت زیادہ غربت اور تنگ دستی میں گزرے تھے، مگر میں نے کبھی
شکایت نہیں کی تھی۔ حبیب سے جتنا ہو سکا تھا انہوں نے میری تمام ضروریات اور خواہشات کو پورا کیا تھا۔ جب شادی کے 3 سال بعد ہمارا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے حبیب کے چہرے پر پہلی بار خوشی کی واضح جھلک دیکھی تھی، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر بہت دیر تک اسے دیکھتے رہے تھے۔ اس دن مجھے محسوس ہوا تھا کہ شاید میرے شوہر کا دل بھی محبت کرنا جانتا ہے، بس ان کو محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور ہماری زندگی میں بہت سی آزمائشیں آئیں، مگر ہم دونوں نے سب کچھ مل کر جھیلا۔ دھیرے دھیرے میرے شوہر کی محنت رنگ لانے لگی اور ہمارا معیار زندگی بہتر ہوتا چلا گیا تھا۔ علی کے بعد میری اور کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ علی سے مجھے بے انتہا محبت تھی۔ وہ میرا پہلا اور آخری سہارا تھا، میرا مان تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خواب سجا رکھے تھے، خواب دیکھے تھے کہ وہ بڑا ہو کر میرا فخر بنے گا، میرا محافظ بنے گا، اور واقعے میں وہ بڑا ہوا تو ایک ہنستا مسکراتا ذمہ دار اور محبت کرنے والا انسان بنا۔ علی میرے خوابوں کی تعبیر تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ۔ میں نے ہمیشہ اسے محنت، دیانتداری، ایمانداری اور صبر کا درس دیا تھا، اور وہ بالکل ویسا ہی بنا تھا جیسا میں نے چاہا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ ایک خوبصورت، خوش اخلاق اور سمجھدار جوان بن گیا تھا۔ جب ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ ایک روز اطلاع ملی کہ حبیب فیکٹری میں ہی ایک حادثے کی وجہ سے بے تحاشا زخمی ہو گئے تھے۔ حبیب کے حادثے کی خبر سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں گھبراہٹ میں بھاگتی ہوئی علی کے ساتھ ہسپتال پہنچی تھی، جہاں حبیب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ ان کی حالت بہت زیادہ نازک تھی، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ میں ہمت باندھ کر ان کے پاس بیٹھی تھی، مگر وہ بس میری طرف کمزور نظروں سے دیکھتے رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر لفظوں میں قید ہوں۔ چند گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت علی کی عمر 18 سال تھی جب حبیب ہم دونوں کو تنہا چھوڑ گئے تھے۔ حبیب کی موت ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میں بیوہ ہو چکی تھی اور حبیب کے گزر جانے کے بعد علی کے کندھوں پر گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ اس کی ابھی عمر ہی کتنی تھی، مگر حالات نے اسے ایک رات میں ہی بہت بڑا کر دیا تھا۔ باپ کے سائے سے محرومی کے بعد علی نے پڑھائی چھوڑ ڈالی تھی اور کام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں نے بہت منع کیا، مگر وہ باضد تھا کہ اب وہی گھر کا واحد سہارا ہے۔ حبیب کی نوکری تو چلی ہی گئی تھی اور فیکٹری والوں نے کچھ زیادہ مدد بھی نہ کی تھی۔ چند دنوں میں ہماری مالی حالت بگڑنے لگی تھی۔ علی نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وہ ہر طرح کا محنت طلب کام کر لیتا تھا، کبھی مزدوری، کبھی چھوٹے موٹے کام، بس کسی نہ کسی طرح گھر کا چولہا جلانے کے لیے محنت کرتا رہتا، اور ساتھ میں نوکری کی تلاش بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ ڈگری تو اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے نوکری ڈھونڈنے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بچپن سے جوانی تک پروان چڑھتے ہوئے دیکھا، مگر جو آزمائشیں اس پر وقت سے پہلے آ پڑی تھی وہ میرے دل کو چھید گئی تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے علی کو اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھانی پڑ جائیں گی۔ جب علی کو ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میں نے ہی اپنی پرانی سلائی مشین نکالی اور اس پر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے اپنی پرانی سلائی مشین نکال کر کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ گھر تو چلانا ہی تھا۔ علی بھی جس دن بھر مزدوری کرتا اور میں رات گئے تک کپڑے سلائی کرتی رہتی۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے ہمت نہیں ہاری تھی، مگر حالات بہتر ہونے میں وقت لگ رہا تھا۔ اسی دوران علی کو ایک کارخانے میں معمولی سی نوکری مل گئی تھی، جس سے کچھ سہارا تو مل ہی گیا تھا۔ کارخانے کی نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اس نے نوکری کی تلاش نہیں چھوڑی تھی۔ آخر کار میری بیٹے کی محنت رنگ لے ہی آئی تھی اور اسے ایک پرائیویٹ نوکری مل گئی تھی، جس سے ہمارے حالات کچھ بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ حبیب کا غم بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا تھا۔ ہم ماں بیٹے ایک دوسرے کے لیے جینے لگے تھے۔ جب حبیب کی موت کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا
تب میں نے علی کے لیے لڑکی کی تلاش شروع کر ڈالی تھی، کیونکہ علی کام میں مصروف ہوتا اور میں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ تب میری خواہش تھی کہ میں علی کے لیے ایک اچھی سی لڑکی بیاہ کر گھر لے آؤں تاکہ میرے گھر میں خوشیوں کا بسیرا ہو جاتا۔ علی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ لڑکی نیک، صابر اور ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو۔ ہمارے گھر کے حالات تو بدل ہی گئے تھے، مگر آنے والے کی اپنی بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں سے بات چیت ہوئی، مگر دل کو اطمینان نہ ہوا۔ آخر کار مجھے ایک لڑکی پسند آ ہی گئی تھی۔ لڑکی کا نام سائرہ تھا۔ وہ خوش اخلاق، سلیقہ مند اور نرم مزاج تھی۔ میں نے علی سے بات کی، مگر اس نے پہلے تو انکار کر دیا۔ شاید وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا، یا شاید اسے ڈر تھا، خوف تھا کہ وہ اپنی بیوی کو وہ زندگی نہ دے پائے گا جو اس کے خوابوں میں تھی۔ مگر میں نے اسے سمجھایا کہ زندگی اکیلے گزارنا آسان نہیں ہوتا، اور ہر انسان کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنی تنہائی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ مجھ سے سارا دن گھر میں اکیلے نہیں رہا جاتا ہے۔ حبیب کی موت کے بعد تو جیسے مجھے گھر کی تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ میں نے علی سے کہا تو وہ خود تو سارا دن کام کاج میں مصروف رہتا ہے، مگر میں پیچھے گھر میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ اگر وہ شادی کے لیے مان جائے گا تو اسی بہانے میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے بھی گھر میں کوئی آ جائے گا، جس سے میری تنہائی دور ہو سکے گی۔ بالآخر علی میری بات مان ہی گیا تھا، اور میں نے علی اور سائرہ کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ شادی نہایت سادگی سے ہوئی، اور سائرہ رخصت ہو کر ہمارے چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی۔ سائرہ علی کے لیے ایک بہترین لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا، بلکہ وہ علی کے ساتھ ساتھ میری بھی بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے گھر میں واقع ہی خوشیاں واپس آ رہی تھیں۔ علی بھی دھیرے دھیرے سائرہ کے ساتھ گھلنے ملنے لگا تھا، اور میں نے سائرہ کے آ جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں خوشی کی جو چمک دیکھی تھی تو دل کو ایک سکون سا مل گیا تھا۔ سائرہ نہ صرف حسین تھی بلکہ نیک سیرت بھی تھی۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ علی کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا جب ایک دن سائرہ نے خوشخبری سنا دی کہ وہ امید سے تھی اور علی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر علی بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ بہت جلد میرے چھوٹے سے گھر میں ننھی ننھی کلکلاریاں گونجنے لگی تھیں۔ علی آنے والے بچے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھا، اور وہ ہر وقت سائرہ کا خیال رکھتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا۔ علی اور سائرہ کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ ہم سب ہی آنے والے بچے کے لیے بے حد خوش تھے۔ علی سائرہ کا بہت زیادہ خیال رکھتا، اور مجھے بھی کہتا تھا کہ میں اس کی ہر ضرورت پوری کر دیا کروں، کیونکہ سائرہ کی عمر بھی اس وقت اتنی ہی تھی جتنی عمر میں بیاہ کر آئی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، اور وقت آ گیا تھا جب ہم سائرہ کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ سائرہ کے لیے اچھے سے اچھا انتظامات کر سکیں۔ علی نے بھی ہسپتال اور ڈاکٹرز کے سارے معاملات پہلے ہی دیکھ لیے تھے تاکہ وقت آنے پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ سائرہ کی حالت دیکھ کر علی بے حد پریشان تھا، مگر میں نے اسے حوصلہ دیا، ہمت دی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ وہ تو لڑکا تھا، وہ تو اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو ہی گیا تھا۔ میں تو عورت تھی، مگر سائرہ کی حالت دیکھ کر میرا بھی دل بیٹھ رہا تھا، اور میں ہر گزرتے لمحے بس یہی دعا کر رہی تھی کہ سائرہ جلد از جلد اس مشکل وقت سے نکل جائے۔ جب سائرہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو ہم باہر بیٹھ کر بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ جیسے صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ میرا دل بھی بے حد گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی نے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر ڈالی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں بچہ دیکھ کر علی خوشی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مبارک تو دے دی تھی، مگر مجھے جو محسوس ہوا تھا
جیسے اس کے لہجے میں خوشی نہیں تھی۔ علی نے بچے کو تھامتے ساتھ ہی سائرہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اور سائرہ وہ کیسی ہے؟ میرے کانوں میں آج بھی ڈاکٹر کا وہ فقرہ گونجتا ہے جس کے بعد سے علی خاموش ہو گیا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ علی کی آنکھوں میں پہلے ایک حیرانی ابھری اور پھر اس حیرانی کی جگہ درد نے لے لی اور پھر مکمل طور پر سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی مگر الفاظ جیسے اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا مگر وہ خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ بچے کو میری گود میں ڈال کر ہسپتال کے دروازے کی طرف بڑھا اور تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تھی مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ میری دنیا ایک لمحے میں اندھیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ سائرہ کے آنے سے ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں گی مگر قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو اپنی باہوں میں لے لیا تھا جو اپنے ماں کے لمس سے محروم ہو چکا تھا۔ سائرہ کی موت کے بعد علی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ خاموش رہنے لگا، گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیتا اور اکثر راتوں کو جاگتا رہتا۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار چھوٹے جنید کو گود میں لینے کو کہا، آخر وہ باپ تھا اس کا، مگر وہ ہر بار نظریں چرا کر باہر چلا جاتا۔ علی تو جیسے اپنے گھر میں اجنبی بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے علی سے کہہ ہی دیا تھا کہ آخر تم اپنے بیٹے سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ تمہارا خون ہے، سائرہ کی نشانی ہے جس سے تم پیار کرتے تھے۔ میری بات سن کر علی نے مجھے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا تھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا۔ یہ بچہ مجھے سائرہ کی یاد دلاتا ہے۔ ہر بار جب میں اسے دیکھتا ہوں مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب سائرہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ مجھ سے میری خوشی چھیننے والا وجود ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ سائرہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی بلکہ یہ سب تو نصیب کا لکھا ہوا تھا، مگر تب علی زندگی میں پہلی بار مجھ پر برس پڑا اور کہنے لگا، مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ علی کی حالت دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اپنی ہی اولاد سے اس قدر دور ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی تھی مگر وہ ضد پر اڑا رہا تھا اور جنید کو کبھی دیکھا تک نہ تھا۔ وقت تو گزرتا جا رہا تھا مگر علی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ میں دن رات اس بچے کو سنبھالتی مگر ماں کی ممتا کا سایہ نہ ہو تو دادی بھی کب تک سہارا دے سکتی ہے۔ علی نے خود کو بالکل تنہا کر لیا تھا۔ وہ سائرہ کی یاد میں جیتا جاگتا تھا اور اپنے بیٹے کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو میرے معصوم پوتے کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ علی کی حالت دیکھ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آتا اور میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جنید کو علی کا پیار اور اس کی توجہ چاہیے تھی مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی میں بے بس تھی۔ وقت گزرتا گیا اور تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں علی کی زندگی میں کسی کو لے کر آؤں گی جو اسے زندگی کی طرف واپس لا سکتا ہے، جو اسے اس کے بیٹے کے قریب کر سکتا۔ میں نے علی کے لیے دوسری شادی کا سوچ لیا مگر جب میں نے علی سے اس بارے میں بات چیت کی تو اس نے میری توقع کے مطابق صاف انکار کر دیا تھا۔ علی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی اور کے ساتھ وہ رشتہ نہیں نبھا سکتا جو میں نے سائرہ کے ساتھ نبھایا تھا۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی مگر میں جانتی تھی کہ علی کو ایک ہمسفر کی ضرورت تھی جو اس کو اور اس ننھے جنید کو سنبھال سکتا۔ میں نے ہمت نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی تھیں اور آخر کار میری ضد کے آگے علی نے ہار مان لی تھی، کیونکہ میں آخر کب تک علی کو اور اس کے ننھے بیٹے کو سنبھال سکتی تھی۔ ننھے جنید کو تو ماں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک نیک سیرت، صابر اور سمجھدار لڑکی ڈھونڈ لی تھی۔ وہ لڑکی بھی سائرہ کی طرح
کم عمر اور خوبصورت ہی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ وہ بیچاری یتیم تھی اور اپنے ماموں جان کے آسرے پر تھی۔ جب میں نے رشتہ مانگا تو لڑکی والوں نے جھٹ پٹ ہاں کر دی، اور اس کا نام سویرا تھا، اور میں نے اس کو سائرہ اور جنید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اب اس کو علی کے ساتھ ساتھ جنید کو بھی سنبھالنا تھا۔ وہ بہت صابر لڑکی تھی، وہ میری بات جلدی سمجھ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے علی کی شادی ہو گئی اور نئی دلہن گھر آ گئی تھی۔ وہ علی کا بہت زیادہ خیال رکھتی، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر علی کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا مگر اس کے قریب جانے سے کتراتا تھا۔ وہ دن بھر رات کام میں مصروف رہتا اور رات کو بھی اس وقت گھر واپس آتا جب ہم سب سو گئے ہوتے تھے۔ میں خوش تھی کہ سویرا علی کے ساتھ ساتھ جنید کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہمت والی لڑکی تھی۔ میں نے بھی سویرا کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی سنبھلنے لگا تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو زندگی میں واپس لانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ جو مسکرانا بھول گیا تھا اب سویرا کی وجہ سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ وہ سویرا کا بہت زیادہ خیال رکھتا اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا تھا۔ میں مطمئن تو تھی، مگر ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو میں نے اپنے بیٹے کو اسٹور روم سے نکلتا ہوا دیکھا۔ وہ شاید وہاں سویا ہوا تھا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی کہ وہ اسٹور روم میں کیوں سویا تھا، مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ مگر ابھی اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ میں نے علی کو پھر اسٹور روم سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور تب یہ سوچ کر میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی کہ علی سویرا کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سوتا تھا بلکہ الگ اسٹور روم میں سوتا تھا۔ میں نے علی سے اس کی وجہ پوچھنے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر اس نے مجھے ٹال دیا اور کوئی جواب نہ دیا تھا۔ آخر ایک دن میں نے زور زبردستی اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا، مگر اسی رات میری بہو کی چیخوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں گھبرا کر جلدی سے علی کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا، جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے ہوش اڑا ڈالے تھے۔ علی اپنی بیوی کے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں خوف اور وحشت تھی، اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سویرا بھی سہم کر ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ علی مجھ سے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا تھا کہ وہ سویرا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے قریب جا سکتا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ تب علی زاروں قطار رونے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے اگر میں نے کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ دی تو سائرہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، وہ مجھ سے خفا ہو جائے گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا ہوں۔ میں نے علی کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تھا اور اس کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ سائرہ تو مر چکی تھی، اس کے سامنے سویرا کھڑی تھی جو اس کی دوسری بیوی تھی۔ علی کی آنکھوں میں غصہ آیا، وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ سائرہ مر گئی تھی۔ تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ علی ابھی بھی سائرہ کے سائے میں قید تھا۔ وہ آگے بڑھنا تو چاہتا تھا مگر اس کا دل اسے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کی عزت بھی کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ رشتہ قبول نہیں کر پا رہا تھا جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے۔ میں نے ایک نظر سویرا کو دیکھا تھا جو خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی اور وہ علی کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت زیادہ کوشش بھی کی تھی مگر علی خود اپنے ماضی میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اب یہ میرے لیے ایک نئی آزمائش تھی اور سویرا معصوم بھی اس آزمائش کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس سب میں علی کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، قسمت نے اس کے ساتھ ظلم ہی بہت بڑا کر دیا تھا جس کی قید سے وہ خود کو نہیں نکال پا رہا تھا۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس قید سے نکال کر رہوں گی، مگر یہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ کچھ دن بعد سویرا میرے پاس آئی اور اس نے مجھے وہ حقیقت بتائی جس کو سن کر میں چکرا کر رہ گئی، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ علی اکثر نیند میں سائرہ کو پکارتا ہے
اور ڈر کر اٹھ جاتا ہے۔ اگر ایسے میں سویرا اس کے پاس جاتی ہے تو وہ اس پر چیخنے چلانے لگتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں علی کو اس صدمے سے کیسے نکالتی، مگر تب بھی سویرا نے ہی مجھے حوصلہ دیا تھا اور کہنے لگی کہ علی کے بارے میں یہ سب باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے علی کے رویے سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، بلکہ میں تو آپ کو یہ سب اسی لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی علی کی حالت کے بارے میں اندازہ ہو۔ آپ اس کو میرے پاس آنے کے لیے مجبور نہ کریں، بلکہ آپ سب کچھ میرے اوپر ہی چھوڑ دیں۔ میں علی کو اپنی محبت سے خود ہی اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ میں سویرا کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ لڑکی کس قدر حوصلے اور صبر والی تھی، جو علی کے بیٹے کو بھی سنبھال رہی تھی اور علی کی حالت کے بارے میں جانتے ہوئے بھی اس کو سنبھالنے کے لیے تیار تھی۔ سویرا کی باتوں نے مجھے تھوڑا بہت حوصلہ دے دیا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے صبر کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علی اس کے ساتھ وہ رشتہ قبول نہیں کر پا رہا تھا جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ مگر میں نے غور کیا تھا کہ سویرا علی کے ساتھ کس طرح پیش آ رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ بات چیت کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس پر کوئی دباؤ ڈالتی تھی، بس خاموشی سے اس کا خیال رکھتی، جنید کو سنبھالتی۔ مگر علی کی حالت جوں کی توں تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا اور رات کو بدستور اسٹور روم میں سونے چلا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ علی نیند میں بار بار سائرہ کا نام لے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ جب سویرا اس کے قریب گئی تو علی نے اچانک زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ چیخا چلایا تھا، مجھے مت چھوؤ، سائرہ ناراض ہو جائے گی۔ یہ سن کر سویرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر پھر بھی اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے بستر پر چلی گئی تھی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور مجھے پہلی بار سویرا پر ترس آ گیا تھا، لیکن سویرا علی کو نارمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ جنید کو علی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے کہتی تاکہ علی کی توجہ بڑھ جاتی۔ وہ علی کو کھانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر دیتی، مگر علی چپ چاپ بس کھانا کھا لیتا تھا اور شکریہ کہہ کر اٹھ جاتا۔ ایک دن جب سویرا بیمار ہو گئی اور 2 دن تک بستر پر پڑی رہی تو پہلی بار علی نے سویرا کے لیے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی، جو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے حیرت سے اسے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی تھی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا، مگر پھر چپکے سے سویرا کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب علی نے خود سے سویرا کی پرواہ کی تھی۔ میں جانتی تھی، سمجھتی تھی کہ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی تھی، مگر میرے لیے یہ کسی چیز سے کم نہ تھی۔ مگر علی کے خواب مزید شدت اختیار کر گئے تھے۔ ایک رات وہ نیند میں چیخ اٹھا تھا، سائرہ پلیز مت جاؤ نا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں اور سویرا بھاگ کر اسٹور روم میں پہنچے تھے۔ علی پسینے میں شرابور تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور وہ سائرہ کا نام لے رہا تھا۔ سویرا نے نرمی سے علی کا ماتھا سہلا دیا۔ تب علی نے آنکھیں کھول کر سویرا کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھا اور اسٹور روم سے باہر چلا گیا تھا۔ سویرا نے میری طرف دیکھا تھا جیسے وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وقت کے ساتھ علی بہتر ہو جائے گا۔ ایک دن علی کام سے واپس آیا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ میں اور سویرا حیران و پریشان تھے۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں گئی، مگر دروازہ بند تھا۔ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کمرے میں گئی تو علی ایک بار پھر میری گود میں سر رکھ کر کہنے لگا تھا کہ میں تھک گیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں سویرا کی عزت بھی کرتا ہوں، مگر سائرہ کی یاد میرے دل سے نہیں جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے سویرا کو اپنا لیا تو سائرہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ میں نے علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھایا تھا کہ وہ غلط سوچتا ہے۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گیا اور گھنٹوں تک گھر سے باہر رہا تھا، اور میں اور سویرا پریشان تھے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا،
مگر جب وہ واپس آیا تو سیدھا سویرا کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا، میں نے سائرہ کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگ لی ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ میں اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا ہوں، مگر میں اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ آج سویرا اور علی کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور میرے چھوٹے سے آنگن میں جنید کے ساتھ ساتھ چھوٹی زینب اور آمنہ کی آوازیں بھی گونجتی رہتی ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔